اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان کو بتائیں، آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا۔ یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے، سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، ایک درجن سے کم نسخے تھے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی۔ تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو دو کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا، یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے، یہ تیسرا ثواب ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ ایک ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں، یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے۔ موبائل پہ پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تھوڑے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو۔ وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوور آل گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے۔ اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھے، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ جملہ اس نے بولا ہے ایک سوال کے جواب میں، جس میں سوال میں کسی صحابی کا ذکر نہیں تھا، نہ صحابی سے کسی ثواب کا تقابل تھا۔ اس نے خود جان بوجھ کے اس میں صحابہ کے ذکر کو ایڈ کیا اور اس میں اس بات کو گسیڑ کے مرزا جرمی لے کے آیا، اور ٹونٹ کرتے ہوئے علماء کے اوپر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے نا، دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے، اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس مصحف نہیں تھے اور وہ قرآن پاک کو زبانی پڑھتے تھے، اور زبانی قرآن پاک پڑھنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے اور اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک عام شخص، عام کا لفظ مرزا نے بولا ہے کہ عام شخص کو جو نا وہ صحابی کی بنسبت ڈبل ثواب ملتا ہے، جو صحابی مصحف کو دیکھے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جبکہ صحابی قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں، صحابی کے عمل کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث صحیح بخاری کی ہے، تم میں سے کسی شخص کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے ایک صحابی کے ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ثواب کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ واضح طور پر بیان فرمایا، اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اس کو صحابی کے بنسبت ڈبل ثواب ملتا ہے جو صحابی زبانی قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں اس نے کہی ہوئی ہیں، اور اب جو نا وہ باطل تعویلات کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ مرزا جرمی کے پاس ان چیزوں کا جواب موجود نہیں ہے۔